إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا دنیا کی مادی ترقی کے ساتھ ساتھ انسان کی سوچ اور اخلاقیات میں تبدیلی رونما ہوتی ہے اور یہ تبدیلی انسان کو اچھائی یا برائی دونوں نتیجوں کے پاس لے جا کر کھڑا کر سکتی ہے. یہ انقلاب جو 300 سالہ تاریخ سے شروع ہوا اور 100 سال سے تیزی آئی اور تقریباً 20 سے 30 سال کے عرصے سے لوگوں کے ذہنوں پر، ان کے سوچنے کے انداز پر کچھ چیزوں نے تسلط اختیار کرنا شروع کر دیا. اب انسان عام طور پہ مادہ پرست ہے، یعنی مادیت کی طرف، ظاہریت کی طرف اور اپنے ذاتی فائدے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. دنیاوی فائدہ مقصود ہے اور ذاتی فائدہ مقصود ہے. اس کے لیے کوئی اخلاق نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے. کوئی ضابطہ نہیں ہے. بس سوچ اتنی ہے کہ میں نے اپنی اس دنیا کی زندگی کو کامیاب کرنا ہے اور میں نے اکیلے نے کامیاب ہونا ہے. اسی ضمن میں آپ دیکھیں گے کہ اچانک ہمارے معاشرے میں وہ تبدیلی آنا شروع ہوئی جس تبدیلی کا تصور ہمارے بزرگوں نے سوچا بھی نہیں تھا. اچانک لباس تبدیل ہو گئے، بازار میں آنے جانے کے انداز بدل گئے، عورتوں کا مردوں سے اختلاط اس انداز سے ہونے لگا جس کا کبھی تصور نہیں تھا. لوگوں کی نگاہیں وہ منظر دیکھنے لگیں جو منظر کبھی تصور نہیں کیے جاتے تھے. الفاظ میں، سوچ میں آزادی کے نام پر بڑا خوبصورت نعرہ ہے،
ہماری سوچ کو تبدیل کر دیا گیا، اور اب نتیجہ یہ ہے کہ ہماری نئی نسل یہ جاننے سے قاصر ہے کہ کیا اس کے لیے بہتر ہے اور کیا اس کے لیے غلط ہے، بس اسے خوبصورت نعروں کے پیچھے لگا کر بربادی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ انسان فطرتی طور پر با اخلاق اور با حیا پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، اللہ نے جو فطرت انسانی بنائی ہے، ہر انسان اسی فطرت اور انداز پر پیدا ہوتا ہے۔ اس حدیث کا ایک معنی یہ بھی ہے، اور ایک معنی ہے ہر انسان فطرت توحید اور ملت اسلامیہ پر پیدا ہوتا ہے۔ جو ہمارے والد آدم علیہ السلام کی جسامت میں، ان کی مٹی میں، ان کو بنانے میں جس فطرت اور اخلاق اور کردار کو رب تعالیٰ نے رکھ دیا تھا، وہ کردار ہمارے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن پھر معاشرہ اس کردار کو آہستہ آہستہ تبدیل کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ اچھائی برائی بن جاتی ہے اور برائی اچھائی بن جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ ہم اپنے برے انجام کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ بچوں کے اندر سے، ابتدا سے حیا کی چیزوں کو ختم کیا جاتا ہے۔ بے حیائی ان کے لیے ایسی ہو جاتی ہے جیسے یہ کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے۔ بچہ اسکول جاتا ہے، اپنے گھر سے پرورش حاصل کرنے کے بعد اسے نہیں پتا ہوتا کہ گالی کیا ہوتی ہے، لیکن اسکول کے ماحول میں رہ کر وہ گالی سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے اور گالی دینا سیکھتا بھی ہے۔ بچہ نہیں جانتا کہ لباس کس انداز کے ہم نے پہننے ہیں۔ ابتدا سے بچوں کو اس انداز کے لباس پہنا کر آخر کار جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو ان لباسوں کا عادی ہو جاتا ہے، اور پھر اس لباس کے پہننے میں وہ فخر بھی محسوس کرتا ہے، اور اس کے انکار کرنے والوں پر تعجب بھی کرتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کون سے سیارے کے لوگ ہیں جو ہمیں اس آزادی کے ساتھ جینے نہیں دیتے۔ آزادی کا بھی ایک اپنا معنی اور مفہوم ہے، اور ہماری فطرت کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ ایک تفصیلی مضمون ہے جس کی کچھ باتیں آپ کے ساتھ اکثر و بیشتر ہوتی رہتی ہیں، ہوئی بھی ہیں، کچھ آج ہوں گی، لیکن اصل مقصود ان باتوں کا کچھ اور ہے۔ شریعت نے، ملت اسلامیہ نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے ابتدا سے حیا کی تعلیم دی ہے۔ قرآن مجید نے اس حیا کی تعریف کی ہے، اور حیا کا مطلوب اور مقصود یہ ہے کہ ہر وہ کام جس کو عام طور پر فطرت انسانی قبول کرتی ہے، اچھا سمجھتی ہے، انسان اس کام کو اپنائے، اور عام طور پر فطرت انسانی جن کاموں کو غلط سمجھتی ہے، انسان ان کاموں سے بچ جائے۔ حیا کا اصلی مفہوم یہ ہے کہ اپنی اس فطرت کو اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت پر پیش کیا جائے اور پوچھا جائے کیا یہ کام اچھا کام ہے، حیا تقاضا کرتی ہے اس کام کو اپنا لیا جائے، کیا یہ کام برا ہے، حیا تقاضا کرتی ہے اس کام کو چھوڑ دیا جائے۔ اس حیا کا مفہوم بڑا وسیع ہے، بڑا وسیع مفہوم ہے۔ غالباً امراء میں سے ایک امیر کا تذکرہ تاریخ میں ملتا ہے۔ گزر ہوا، ایک باغ میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا۔ وہ کھانا کھا بھی رہا ہے، سامنے ایک کتا بیٹھا ہے، ایک لقمہ خود کھا کر ایک لقمہ اس کتے کو کھلائے۔ وہ گزرتے ہوئے آدمی نے پوچھا کہ یہ کتا تمہارا ہے، تم اس کے مالک ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا پھر یہ کھانا کھلانے میں اتنی عنایت کیوں؟ اس نے کہا مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں اور یہ کتا بیٹھ کر مجھے دیکھ رہا ہے، اپنی بھوک کی شدت سے مجھے دیکھ رہا ہے، اس حیا کی وجہ سے مجھ سے کھایا نہیں جا رہا۔ پوچھا تم ہو کون؟ اس باغ کے مالک ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ آزاد ہو غلام ہو؟ کہنے لگا غلام۔ کس کے غلام ہو؟ بنی عاصم کے۔ بنی عاصم کے پاس وہ شخص پہنچا کہ یہ تمہارا غلام ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہمارا غلام ہے۔ کہا اس کو میں خریدنا چاہتا ہوں۔ کتنے کا؟ قیمت طے ہوئی، قیمت بھی ادا کی، اس باغ کو بھی خریدا، اور اس غلام کو کہا تم اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہو، یہ باغ اہل مدینہ کے لیے وقف ہے، اس باغ سے وہ سب فائدہ اٹھائیں گے، لیکن اس کی دیکھ بھال اور اس کا معاملہ تم نے دیکھنا ہے، آج کے بعد یہ آزادی تمہارے لیے ہے۔
یہ ہے حیا کا مفہوم، جس کو ہم شریعت پر پہلے پیش کرتے ہیں اپنی عقل سے سمجھنے کے بعد کہ کیا یہ حیا شریعت میں قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ یہ آواز تھوڑی سی صحیح کر دیں، اسی ہلکی کر دیں۔ اللہ اور اس کے رسول ہمیں بتائیں گے، ہمیں تعلیم دیں گے کہ یہ چیز حیا کے زمرے میں آتی ہے اور یہ چیز حیا کے زمرے میں نہیں آتی۔ جب ہم اپنی نسلوں کی تربیت اس انداز میں کریں گے، ان کو یہ بات سمجھائیں گے، تو ایک با حیا معاشرہ ہمارے سامنے آئے گا۔ وہ با حیا عزت دار گھریلو خاتون تھیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اپنے گھروں میں بند ہو کر رہا کرو، باہر زیادہ نکلنا اچھا اور مناسب نہیں ہے۔ اے نبی، اپنی انہی بیٹیوں سے، اپنی انہی بیویوں سے، یہی جو مومن موجود ہیں ان کی عورتوں سے کہیے کہ ان کی اوڑھنی ان کے سروں پر، ان کے سینوں پر ڈھکی رہے۔ قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ اس انداز لباس سے ان کو پہچان لیا جائے کہ یہ مسلمان خاتون ہے، با حیا ہے، اور کوئی ان کو اذیت پہنچانے کی کوشش نہ کر سکے، ورنہ اذیت پہنچانے والے راستے میں پھر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے اصل مقصود جو ہم نے سمجھنا ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو انسان کے ایمان کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ ایمان اور حیا ایک ساتھ ہے۔ جس شخص کے اندر حیا نہیں، جو جی چاہے کرے۔ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب انسان بے حیا ہو جائے پھر جو جی میں آئے کرے۔ ایک مشہور مفتی صاحب کا قول نقل کیا جاتا ہے پاکستانی پارلیمنٹ کا، کہ وہاں پر 70 کی دہائی میں ایک خاتون نے پارلیمنٹ میں آواز لگائی کہ مرد اگر 4 شادیاں کر سکتا ہے کس قانون کے تحت مرد کو اجازت ہے، تو ہم عورتوں کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ تو وہاں ایک مفتی صاحب انہوں نے کہا یہ حکم آپ کے لیے نہیں ہے، آپ 4 کیا 20 سے شادیاں کیجیے، ایک ساتھ کیجیے، آپ کو کسی نے نہیں روکا۔ یہ حکم ان کے لیے ہے، ان خواتین کے لیے ہے، ان مسلمانوں کے لیے ہے قرآن کا، جو قرآن کو تسلیم کرتے ہیں، جو اپنی انا کے اوپر، اپنی عقل کے اوپر، اپنی شہوات کے اوپر، اپنے اس معاشرے کے اوپر، اپنے غرور کے اوپر، اپنی ان کمائیوں کے اوپر جو ان کو ان لوگوں کی طرف سے مہیا کی جاتی ہیں جو اس معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، ان سب چیزوں کے اوپر فوقیت دے کر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو رکھتے ہیں۔ یہ حکم قرآن مجید کا ان کے لیے ہے، آپ جیسیوں کے لیے نہیں ہے۔ آپ کو جو جی میں آئے وہ کیجیے، فاصنع ما شئت، پھر جو جی میں آئے وہ انسان وہ کرے۔ لیکن یہاں رک کر اب میں اصل بات کرنا چاہوں گا، اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا احترام بھی کیا ہے، اور اس سے بڑھ کر ایک مومن کا احترام کیا ہے، جو اللہ کی مانتا ہے، اللہ کی رکھتا ہے، اللہ کی سنتا ہے، اللہ کے کہے پر عمل کرتا ہے، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اللہ اس کی قدر بھی کرتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ اور انسانیت کا احترام بھی اپنی جگہ پر ہے، اس کے الگ ضابطے ہیں، اس کے الگ ضابطے ہیں۔ اللہ کے نزدیک ایک مومن کو اذیت دینے والا، تکلیف پہنچانے والا، چاہے جسمانی، چاہے روحانی، چاہے نفسیاتی، کسی بھی انداز کی تکلیف اگر کسی مومن کو پہنچائی جاتی ہے تو یہ بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں ہے۔ اور مومنین کو تکلیف ہوتی ہے، مومنین کو اذیت ہوتی ہے، لیکن بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا دوران خطبہ، وہ پیچھے سے لوگوں کی گردنیں پھیلانگتا ہوا آگے آ رہا ہے۔ آنے والے آتے ہیں، ہمارے سامنے بھی آتے ہیں۔ آج کل کے ہم مولوی لوگ اتنے ترقی یافتہ نہیں ہیں کہ کسی کو اتنی جرت کر کے کہہ سکیں کہ حضرت جی بیٹھ جائیں، کیونکہ پتہ ہے آگے سے پلٹ کر اس نے وہ جواب دینا ہے کہ خطبے کا ماحول ہی تبدیل ہو جائے گا، وہ خطبہ عبادت نہیں رہے گی، وہ ایک جھگڑے میں بدل جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گردنیں پھیلانگتے ہوئے دیکھا۔ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے کہ میں بڑا ہوں،
میں آگے آ کر بیٹھ رہا ہوں, کسی کی جرت نہیں ہے مجھے روکنے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ایک بات کہی کہ اجلس, جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ. فقد آذیت, تم یہ جو مومن پہلے سے آ کر مسلمان بیٹھے ہیں مسجد کے اندر, ان کو تم تکلیف پہنچا رہے ہو, ان کو اذیت ہو رہی ہے تمہارے اس انداز سے. حالانکہ آ کس لیے رہا ہے؟ نماز پڑھنے. آ کس لیے رہا ہے؟ اگلی صف کی کوشش میں. لیکن یہ کوشش کر کیوں رہا ہے؟ ایک مومن کو تکلیف دے کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ لینے کی کوشش نہیں کی, دھکم پیل, لوگوں کو اذیت ہو. حالانکہ اس کا ایک اجر و ثواب اپنی جگہ پر, لیکن اس اجر و ثواب کی خاطر مسلمانوں کو اذیت ہو قابل قبول نہیں ہے. جسمانی اذیت, روحانی اور نفسیاتی اذیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی پیاز اور لہسن کھا کر مسجد آنے سے منع فرمایا. کیوں فرمایا؟ کہ اس سے دو قسم کی مخلوقات کو تکلیف ہوتی ہے. مسجد میں آؤ گے, اجتماع ہے, لوگ پاس پاس ہیں, قریب قریب ہیں, ان کو بھی تکلیف ہوگی اس بدبو سے جو کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر شخص آتا ہے, اور ان کو بھی تکلیف ہوگی جو فرشتے آپ کی عبادت کو لینے کے لیے, قبول کرنے کے لیے, بارگاہ الہی تک پہنچانے کے لیے آتے ہیں. فإن الملائکۃ تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم, انسانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے, فرشتوں کو بھی تکلیف. یہ تکلیف نہ دو, یہ تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر ہیں غالباً, ان کی طرف کسی شخص نے لکھا کہ جو علم آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے, امام ذہبی نے اس واقعے کو سیر میں ذکر کیا ہے, جو آپ نے علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے وہ علم ذرا لکھ کر ہمیں بھی بھیج دیجیے. انہوں نے جواب میں لکھا, یہ علم جو ہے بڑا غزیر ہے, بہت زیادہ ہے. اس علم کا احاطہ چند اوراق میں نہیں ہو سکتا, چند کلمات میں نہیں ہو سکتا. لیکن خلاصہ اگر جاننا چاہتے ہو تو یہ ہے کہ کل اگر اللہ سے ملو, تمہاری ملاقات ہو بارگاہ الہی میں, تو اس انداز میں ہو کہ تم مسلمانوں کے خون سے بری ہو, تم نے کسی کو قتل نہ کیا ہو, کسی کو جسمانی اذیت نہ دی ہو. تمہاری کل جب اللہ سے ملاقات ہو تو تم بری ہو, پاک صاف ہو مسلمانوں کا مال کھانے سے. کسی کا مال تم نے دبا کر اپنے پاس نہ رکھا ہو, جائز اپنی طرف سے جائز طریقے بنا کر ناجائز انداز سے کسی کا بھی مال دبا لیا, کسی کا بھی مال کھا لیا. کل اللہ سے ملاقات ہو تو اس انداز میں ملنا, کوشش کرنا کہ تمہارا نامہ اعمال خالی ہو, بری ہو, تم پاک صاف ہو مسلمانوں کی عزت اور اعراض سے. اس انداز میں اگر تم مل لیے کل اللہ سے تو سمجھ لو یہی علم ہے, یہی عمل ہے اور یہی کامیابی ہے. یہ خلاصہ ہے دین کا. ایک مومن کو اذیت نہیں ہونی چاہیے, تکلیف نہیں ہونی چاہیے, پریشانی نہیں دینی چاہیے. لیکن جب مومن کو تکلیف, اذیت اور پریشانی طرح طرح سے دی جاتی ہے, شریعت نے روکا ہے نہیں دو, تکلیف نہ ہو, پریشانی نہ ہو. لیکن سنو, لزوال الدنیا اہون عند اللہ من قتل رجل مسلم, ایک مسلمان کا قتل ہو جائے, پوری دنیا ادھر برباد ہو جائے, یہ بارگاہ الہی میں زیادہ بڑا جرم ہے. پوری دنیا کو کوئی تہس نہس کر دے لیکن ایک مسلمان اس کے بدلے میں قتل ہو, یہ بڑا جرم ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر تھے غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے کعبہ کو دیکھ کر کہا تھا کہ تیری حرمت اور تیری شان, تیری عظمت بہت اعلیٰ ہے, لیکن ایک مومن کی عظمت اور حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے, ایک مسلمان کی عظمت اور ہیبت تجھ سے بھی زیادہ ہے. آزادی اظہار رائے کے نام پر ایک مومن اور مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول کو برا بھلا کہہ کر تکلیف دینا, یہ آزادی کے اصولوں کے بھی خلاف ہے اور اللہ کے نازل کردہ شریعت کے بھی خلاف ہے. ہم نے جو اپنی طرف سے اصول طے کیے ہیں اخلاقیات کے, میں نے عرض کیا تھا وہ شریعت پر پہلے پیش ہوں گے, وہ اللہ کے سامنے رکھے جائیں گے, ان کو پوچھا جائے گا کیا یہ دین ہے یا نہیں ہے, کیا یہ اصول صحیح ہے بھی یا نہیں ہے. ہم جس انداز سے آزادی کی بات کر رہے ہیں, جس انداز سے ہم یہ نعرے لگا رہے ہیں, جس انداز کی ہم گفتگو کر رہے ہیں, صرف کس لیے؟ چند ٹکوں کی خاطر, چند پیسوں کی خاطر, جو ہمیں کوئی دینے والا دے گا یا دے رہا ہے, جو ہمیں پورا اسکرپٹ لکھ کر دیتا ہے, جو ہمیں نعرے بھی لکھ کر دیتا ہے,
جو اپنے میڈیا کے ذریعے سے اس چیز کی تشہیر بھی کرتا ہے، اور ہم بھی بھولے بھالے اس کی تشہیر میں مزید آگے لگ جاتے ہیں، ان نعروں کو مزید پھیلاتے ہیں، ان باتوں کو مزید آگے تک لوگوں تک منتقل کرتے ہیں، اپنے تبصرے بھی کرتے ہیں۔ یہ تبصرے، یہ نقل کرنا، یہ پھیلانا، اذیت ہوتی ہے ایک مسلمان کو یہ باتیں سن کر، درد ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے ایک مومن کہ کس انداز کی بات ہمیں سننے کو مل رہی ہے، کس انداز سے ہمیں تکلیف دی جا رہی ہے۔ مجھے بتائیے کس مسلمان معاشرے میں ہم مسلمان ہیں، ہم ہندوؤں سے الگ ہوئے تھے 47 میں اسلام کی بنیاد پر، یہ خطہ الگ ہوا کیا ہوا، یہ ایک سیاسی منظرنامہ ہے، اس کی گفتگو وہیں ہو، لیکن بہرحال دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہم علیحدہ ہوئے۔ اگر یہی سب کچھ ہونا تھا اور یہی سب کچھ کرنا تھا تو اس لکیر کی ضرورت کیا ہے؟ پھر یہ لکیر لگا کر یہاں بھی وہی اور وہاں بھی وہی، بلکہ شاید یہاں کچھ زیادہ ہو رہا ہو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے، یہاں کچھ اسلام کے حوالے سے ہم 2 قدم آگے بڑھ گئے ہیں۔ یہ وہ لوگ جو عام طور پر اسلام کے خلاف، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کل تک کھل کر نفرت کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، میرے اس ممبر سے آپ سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، میں آپ کو کہتا آ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو گالی نہیں دے سکتے، وہ لوگ جو دین کو نشانہ ابھی تک نہیں بنا سکتے، وہ لوگ جو قرآن کے خلاف نہیں اٹھ سکتے، وہ مولوی کو سامنے رکھتے تھے پہلے، اور مولوی کو سامنے رکھ کر جو دین کے خلاف ان کے لیے بکواس کر سکتے ہیں، جو اپنی بھڑاس نکال سکتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو کہہ سکتے ہیں، وہ مولوی کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں۔ یہ کل تک تھی بات، لیکن آج معاملہ آگے بڑھ چکا ہے اور بہت جلدی بڑھا ہے، وہ ختم ہو گیا، مولوی سائڈ پر ہو گیا۔ اب ڈائریکٹ بات مقابلہ اللہ اس کے رسول سے ہے، ڈائریکٹ جنگ اللہ سے کریں گے، ڈائریکٹ اللہ سے نپٹیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو تو ویسے کوئی اذیت دے نہیں سکتا، لیکن جو کوشش کرتے ہیں اور رسول اللہ کو اذیت دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، پہلی چیز مومن یہ سمجھ لے کہ اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ نے ان کے لیے چونکہ یہ اذیت دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے عذاب بھی ہوگا، لیکن وہ ایسا ہوگا جو ان کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھے گا۔ عذاب بھی ہوگا اور رسوائی بھی ہوگی، جسمانی تکلیف بھی ہوگی، ذہنی تکلیف بھی ہوگی، ذہنی عذاب بھی ہوگا۔ اس کی اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا، اور وہ لوگ جو اہل ایمان مردوں کو، اہل ایمان عورتوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، اور مومن عورت کو، مرد اور عورت کو، اگر مومن ہے اس کو اتنی تکلیف کسی چیز سے نہیں ہوتی جتنی تکلیف وہ اپنے دین کے خلاف ہونے والی باتوں سے محسوس کرتا ہے۔ یہ نفس بعد میں ہے، یہ ذات بعد میں ہے، پہلے اللہ اور اس کے رسول ہے ہمارے لیے۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے، اپنی ذات سے، اپنی جان و مال سے، اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت ہے۔ کوئی مجھے گالی دیتا ہے، میں کتنا تیش میں آ جاتا ہوں، لیکن کوئی اللہ اور اس کے رسول کو گالی دیتا ہے، میں درگزر کرنے کے لیے تیار بھی ہو جاتا ہوں، صرف نظر بھی کر دیتا ہوں، بھول بھی جاتا ہوں، ایسے لوگوں کو آزادی اظہار رائے کے نام پر آزادی بھی دیتا ہوں۔ ہمارا نفس دیکھیے بعد میں ہے، پہلے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں، پہلے اللہ اور اس کا رسول ہے۔ ایک صاحب کا مجھے پتہ چلا، کہیں کے ہیں، اللہ نے ان کو نوازا بھی ہے، وہ لوگوں کو گھر بنا کر رہنے کے لیے دیتے ہیں، جو ضرورت مند ہے اس گھر میں رہے جب تک اس کی ضرورت ہے، جب چھوڑ کر جائے گا ہم کسی اور ضرورت مند کو دے دیں گے۔ ایسے دیتے دیتے ایک گھر کسی ایسے شخص کے پاس چلا گیا جو اس کا اہل نہیں تھا، بدماش ٹائپ آدمی تھا، ضرورت مند بھی نہیں تھا، قبضہ کر کے گھر پہ بیٹھ گیا۔ خیر یہ بھی اثر و رسوخ والا آدمی، گھر خالی کروانے کے لیے اس نے اپنے بندے بھیجے۔ جب بندے وہاں پہنچے، اس قبضہ آور شخص نے فون کیا اس آدمی کو جس نے وہ گھر دیا تھا، اور فون کر کے جو کچھ ایسے موقعوں پر لوگ کہتے ہیں، جو مغلظات بک سکتے ہیں، جو کچھ گالیاں دی جا سکتی ہیں، جو آپ کے تصور میں ہے، وہ سب کچھ اس نے کہا۔
اور جو گھر دینے والا آدمی تھا وہ خاموشی سے پہلے سنتا رہا. فون بند ہو گیا. فون بند ہونے کے بعد اس نے سامنے ایک شخص سے کہا جس نے یہ بات مجھے بتائی. اس کے سامنے ایک شخص بیٹھا تھا, گالیاں اس نے سنی, اس کو بھی آوازیں آ رہی تھیں جو سامنے شخص بیٹھا تھا, اس نے بھی سنی. اور فون بند کرنے کے بعد کہا کہ اب اس سے میں گھر خالی نہیں کروا سکتا. پہلے معاملہ تھا کہ یہ گھر میں نے اللہ کی رضا کے لیے تعمیر کروایا تھا, کسی مستحق کو جانا تھا. اب اس نے مجھے گالیاں دی ہیں میری ذات کو. اب اگر میں انتقام لوں گا, اب اگر میں بدلہ لوں گا, اب اگر میں گھر خالی کرواتا ہوں تو یہ میرا ذاتی انتقام ہوگا. اور میں اپنی ذات پر, میری ذات اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر مقدم نہیں ہے. میری ذات اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر مقدم نہیں ہے. یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی ذات پر گالیاں سہ جاتے ہیں. کس لیے؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں. آپ غصے کو اپنے کنٹرول کر جائیں, آپ اپنے آپ کو روک لیں, آپ اپنے آپ کو تھام لیں. آپ اس حق پر بھی ہو, آپ اپنے غصے کو نافذ بھی کر سکتے ہو, آپ کے پاس طاقت اور قدرت بھی ہو, تو اللہ تعالیٰ, دو حدیثیں ہیں کہ دو آپ کے لیے وعدے ہیں کہ یا تو جنت کے وسط میں اللہ تعالیٰ آپ کو گھر فراہم کرے گا, یا پھر آپ کو ساری مخلوقات کے سامنے بلا کر اختیار دیا جائے گا کہ جس حور کو اختیار کرنا چاہو وہ حور تمہارے لیے ہے, کیونکہ تم نے اپنے آپ پر کنٹرول کیا ہے. ہمارا نفس ہمارے لیے بعد میں ہے. ہم اپنے لیے مومن, ایک مرد اور عورت اپنے لیے گالیاں سن سکتے ہیں اگر سچا مومن ہے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کو کوئی گالی دے اور کھل کر گالی دے, سب کے سامنے گالی دے, ایسے آدمی کے کفر میں کوئی شک نہیں رہ جاتا. مراحل بعد میں طے ہوں گے, حجت ہو گئی نہیں ہوئی, کیا حکم ہے, کون طے کرے گا, کیا مسئلہ ہوگا, لیکن یہ بات حکمن ذہن میں رکھیں, اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اٹھنا, علی الاعلان مجاہرتاً گالیاں دینا, مقابلے میں کھڑا ہونا, چیلنج کرنا اللہ اور اس کے رسول کو, اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو. ہمیں تکلیف ہوتی ہے, ان سے تو اللہ نپٹے گا ہی نپٹے گا, لیکن کچھ تو خیال کریں اس آزادی کا جو ہم مومنوں کے لیے بھی ہونی چاہیے. ایک مسلمان ملک میں رہتے ہوئے اگر ایک مومن کو آزادی نہیں ہے تو وہ لکیر جو بنی تھی اس لکیر کو پھر مٹا دے, اس لکیر کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ اذیت وہاں بھی مل رہی ہے اور اس سے زیادہ شاید یہاں پر ہو. لہذا خدا را مومنین مومنات کو اسی آزادی کے نام پر جس آزادی کے آپ لوگ دلدادہ ہیں ہمیں تکلیف نہ دیں. میں سچی بات ہے, میں آپ کو اپنی بات کرتا ہوں, میں کسی بھی بڑے سے بڑے شخص کو, گناہگار کو, کیسے بھی آدمی کو دیکھتا ہوں تو میری پہلی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے لیے ہدایت کی دعا کروں. کبھی یعنی کوشش نہیں کی کہ بد دعا کروں. باقی جو اللہ نے نمٹنا ہے یہ الفاظ ہم سے ادا ہوتے ہیں, لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے دل ایسا کھٹا ہو گیا ہے, دل ایسا بھر آیا ہے کہ کئی دفعہ زبان تک آئی ان لوگوں کے لیے بد دعا, اور کی بھی, اللہ ان کو برباد کر دے, اللہ ان کو غارت کر دے. ہمارے پاس اسباب نہیں ہے. ہم اگر کچھ کرتے ہیں, کوئی اگر اٹھ کر کچھ کر دے گا کوئی جنونی, تو اس کو جنونی پھر کہہ دیا جائے گا. کوئی اگر اٹھ کر وہاں جا کر میرا جسم میری مرضی کرتے ہوئے اپنے جسم کو وہاں پر پھاڑ دے بم باندھ کر, تو پھر ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے, پھر ہمارے خلاف باتیں ہوں گی, پھر ہمیں دہشت گرد قرار دیا جائے گا, پھر ہمیں اس معاشرے کا ناسور قرار دے دیا جائے گا, پھر ہمارے خلاف مزید کارروائیاں ہوں گی. اب ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ ان کے لیے بد دعا ہے. اللہ ان سے انتقام لے, اللہ ان سے بدلہ لے. اور اللہ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں, جس آیت کو میں پورا نہیں کیا میں نے, فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا, وہ لوگ جو مومنین اور مومنات کو جھوٹی ناحق اذیتیں دیتے ہیں, ان کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں, صرف کس لیے کہ یہ مسلمان ہے, صرف کس لیے کہ یہ مومن ہے. اس داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے جو داڑھی مسلمان کے چہرے پر ہے, اس پردے کو, اس چادر کو اتارنے کی, نوچنے کی کوشش کی جاتی ہے جو مسلمان عورت کے سر پر ہے, لیکن اس داڑھی کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا جو کسی غیر مسلم کے چہرے پر ہے. اس پردے کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا جو کوئی غیر مسلم عورت کرتی ہے. ان افکار کا, ان سوچوں کا, ان اخلاقیات کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا جو غیر مسلموں کے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اور مجھے جو اذیت دی جاتی ہے وہ ایمان کی بنیاد پر دی جاتی ہے. ہماری داڑھی کا, ہمارے پینچوں کا جو مذاق اڑایا جاتا ہے وہ ایمان کی بنیاد پر اڑایا جاتا ہے. تو یہ یاد رکھیے, فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا. یہ لوگ ایک تو بہتان درازی کرتے ہیں, بڑے گناہ کو
انہوں نے اپنے کھاتے میں ڈال لیا ہے. اور من آذا ولیا فقد آذنتہ بالحرب، حدیث قدسی ہے، جس نے کسی میرے دوست کو، اور مومن اللہ کا دوست ہوتا ہے، کسی نے میرے دوست کو اگر تکلیف پہنچائی، اس کو اذیت دی جسمانی یا روحانی کسی بھی اعتبار سے، پھر وہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے، پھر وہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. مجھے بتائیں، یہ جو حالات ہوئے 1 سال کے اندر دنیا کے، انسان کے بس سے باہر تھے، انسان کچھ کر نہیں سکتا تھا. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ان عذابوں کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا انسانیت پلٹ کر اللہ کی طرف آئے، لیکن کتنی بدبختی اور شقاوت ہے، کتنی اللہ کے عذاب کو مزید جلدی بلانے کی باتیں ہیں کہ بجائے تضرع کے، بجائے عاجزی اور انکساری کے، بجائے اللہ کے سامنے جھکنے کے، بجائے اللہ کو منانے کے، بجائے اللہ کو راضی کرنے کے، انسان اللہ کو چیلنج کرنے پر آ گیا ہے، انسان اللہ کو للکارنے پر آ گیا ہے، انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے. تو پھر اللہ کے معاملات اور تدبیریں ہوتی ہیں، پھر اللہ کی طرف سے پکڑ بھی آتی ہے. یہ باتیں کرنے کا مقصود اتنا ہے کہ ہم اپنا وہ حق ادا کر سکیں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور اللہ کے سامنے آج اور کل بری ہو سکیں کہ اللہ ہم اس کام سے راضی نہیں تھے. ان بیوقوف اور جاہل لوگوں کی وجہ سے، ان کی غلطیوں کی وجہ سے اللہ ہمیں عذاب نہ دے، اللہ ہمیں برباد نہ کرے. ورنہ جب عذاب آتا ہے تو سبھی نمٹتے ہیں، سبھی پستے ہیں، آٹے کے ساتھ نمک بھی پستا ہے. لیکن اگر آپ مصلح بنیں گے، اگر آپ اصلاح کی کوشش کریں گے، تو جب تک مصلحین ہوتے ہیں، جب تک اللہ تعالیٰ اس قوم کو محفوظ رکھتا ہے، جب تک اللہ تعالیٰ اس قوم کو بچا کر رکھتا ہے. میں بھی چاہتا تو اس ممبر سے گالیاں دے سکتا تھا، یہ مائک پونے گھنٹے کے لیے میرے پاس تھا. میں بھی چاہتا مغلظات بک سکتا تھا، میں بھی چاہتا اسی انداز میں، اسی جوش میں، اسی ولولے کے ساتھ گفتگو کرتا. لیکن میرا مقصود کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہے، میرا مقصود کسی کو تانے دینا نہیں ہے. میرا مقصود صرف اتنا ہے کہ ان کی بھی اصلاح ہو سکے اگر اللہ نے ان کے مقدر میں لکھی ہے، اور ہمارے حوالے سے اللہ کے سامنے عذر ہو سکے کہ اللہ ہم نے اپنا حق ادا کیا تھا، جو ہم اصلاح کی کوشش کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں. آخری بات، جس حوالے سے معاشرہ چل رہا ہے، جس تیزی کے ساتھ تبدیلی آ رہی ہے، اور جس تیزی کے ساتھ یہ میڈیا اور سوشل میڈیا ہم پر اور ہمارے آنے والی نسلوں پر مسلط ہو رہا ہے، جس انداز سے یہ میڈیا ان کی ذہن سازی کر رہا ہے، اپنے آنے والی نسلوں کی فکر کریں. ان کے دل و دماغ میں، ان کی تربیت میں حیا کو، ان کے دل و دماغ میں، ان کی تربیت میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو مقدم کرنے ان کی گھٹی میں بٹھا دیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اعتراض نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، پوچھنا نہیں ہے، سوال نہیں ہے. جو بتا دیا جائے اسے تسلیم کرنا ہے، جو سکھا دیا جائے اسے ماننا ہے، جو بتا دیا جائے اس پر عمل کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات میں دنیا کی کامیابی بھی ہے، آخرت کی کامیابی بھی ہے، اور میرے اکیلے کی کامیابی نہیں، پورے معاشرے کی کامیابی ہے. اور جن اصولوں پر ہماری تربیت کی جا رہی ہے، ان اصولوں کے اندر صرف دنیا اور صرف اپنا نفس، ان 2 چیزوں کے علاوہ کوئی تیسری چیز آپ کو نہیں ملے گی. میں کامیاب ہو جاؤں، میں بڑا بن جاؤں، میرے فائدے مجھے حاصل ہو جائیں، اور اس دنیا میں میں کامیاب ہو جاؤں. وہ لوگ جو اس دنیا کا سوچتے ہیں، وہ لوگ جو اس دنیا کے لیے جیتے ہیں، ہم ان کو دنیا عطا کرتے ہیں. ثم اصلاح جہنم، پھر وہ آخرت میں کل قیامت کے دن جہنم میں جائے گا. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وهم فیہا یبخسون. جس کو دنیا کی زندگی چاہیے، دنیا سوچتا ہے، اپنا نفس سوچتا ہے، وہ بھی ملتا ہے اسے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن. اور جو آخرت کی کوشش کرتا ہے اسے دنیا بھی ملتی ہے، آخرت بھی ملتی ہے، اور وہ مومن ہونا چاہیے. فاولئک کان سعیهم مشکورا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی محنتوں کی قدر کی جائے گی، جن کی محنتوں کو قبول کیا جائے گا. اپنی نسلوں کی تربیت کریں، ان نسلوں کو، ان بچوں کو ابھی سے محفوظ کریں، ان کو سکھائیں، اپنی ذمہ داری ادا کریں، اپنی ذمہ داری سے غفلت نہ برتیں. ان کو ان بھیڑیوں کے ہاتھ میں نہ جانے دیں جو ان کو اس انداز سے اپنے مقاصد میں استعمال کریں جس مقصد کے لیے وہ اس معاشرے کو برباد کرنا چاہتے ہیں، جس مقصد کے لیے اس معاشرے کے اندر وہ فحاشی، عریانی اور بے غیرتی کو پھیلانا چاہتے ہیں.
وہ آپ سے آپ کی نسلوں کو چھیننا چاہتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ آپ گزر گئے, آپ چلے گئے, آپ کا میرا زمانہ جا چکا. ہم جس راہ پر جیے, جو راہ ہم نے سیکھی, جو جانی, اب ہم اس پر ہیں. ہم نے نہیں بدلنا. وہ آپ کو اور مجھے بدلنے نہیں آ رہے, وہ آپ کے اور میرے خلاف نہیں اٹھ رہے. ان کو تو پتا ہے 10-20 سال 25 سال کی کہانی ہے, اس نسل نے نمٹ جانا ہے. وہ ڈاکو ہیں آپ کی اور میری آگے آنے والی نسل کے, ان کچے ذہنوں کے, جن کو ابھی نہیں پتا کہ فائدہ کس میں اور نقصان کس میں, جن کو نہیں پتا کہ ان کا خیر خواہ کون ہے اور ان کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہونے والا شیطان کون ہے. وہ نہیں جانتے. اس نسل کی فکر کریں, اپنی ذمہ داری کو ادا کریں. اس کا کل قیامت کے دن آپ سے اور مجھ سے ہر ایک سے سوال ہوگا. کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر شخص سے سوال ہوگا, ہر شخص سے پوچھا جائے گا اس کی رعیہ کے بارے میں. ایک مرد سے پوچھا جائے گا اس کے گھر کے متعلق, ایک عورت سے پوچھا جائے گا اس کے گھر کے متعلق. بتاؤ اپنے بچوں کی کیا تربیت کی, بچاؤ ان کی کیسے حفاظت کی, بتاؤ ان کے لیے حلال کیا حرام کیا, کیا کما کر لائے. ایک ایک چیز کا سوال ہوگا. حتیٰ صحیح مسلم کی حدیث ہے, حتیٰ یسأل الرجل عن اہل بیتی, آخر میں ایک مرد کو کھڑا کر کے, ایک شوہر کو, ایک باپ کو پوچھا جائے گا گھر میں کیا کر کے آئے تھے, گھر کی کیا ذمہ داری ادا کی تھی. ایک ایک چیز کا بارگاہ الہی میں سوال ہے. اپنی کامیابی, اپنے گزر جانے کو, اپنے بچ جانے کو عافیت نہ سمجھیں. اپنی نئی نسلوں کی, آنے والی نسلوں کی فکر کریں کہ ان کے اوپر یہ بھیڑیے مسلط ہو رہے ہیں. اس کردار کے ساتھ, اس اخلاق کے ساتھ کہ آپ خود ایک نمونہ ہو, آپ خود ایک آئیڈیل ہو ان لوگوں کے لیے, آپ خود ایک تبدیلی کا, اس تبدیلی کا جو شریعت نے دی ہے, جو یہ معاشرہ لے کر آ رہا ہے وہ نہیں, جو شریعت نے دی ہے, اس تبدیلی کا نمونہ بن کر ان کے سامنے کھڑے ہوں. پھر دیکھیں یہ معاشرہ کیسے پنپتا ہے, یہ معاشرہ کیسے بڑھتا ہے, عافیتیں آتی ہیں, اللہ کا عذاب دور ہوتا ہے. ورنہ جس انداز میں ہم اس وقت کھڑے ہیں, جو اسلوب ہم نے اختیار کر لیا ہے, یہ سمجھ لیجئے اللہ کا عذاب آج آیا یا کل آیا. اللہ ہم سب کو عافیت والی زندگی عطا فرمائے, ایمان اور سلامتی کے ساتھ رکھے. اللہ ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانہ وشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واخوانه وسلم تسلیما كثيرا. اما بعد, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ اس دور کا معاشرہ تھا اور شرعی حکم بھی اس معاشرے کے حساب سے آپ نے بیان فرمایا کہ جب کسی عورت کی شادی کی جائے, کسی لڑکی کی, چاہے وہ کنواری ہو یا شادی شدہ ہو کر اب اس کی کوئی دوسری شادی آگے طلاق کے بعد یا شوہر کے فوت ہونے کے بعد ہو رہی ہو, ہر عورت سے پوچھا جائے گا, کسی پر زبردستی مسلط نہیں کی جائے گی. یہ شریعت کا حکم ہے. عورت اگر نہیں چاہتی کہ اس کی شادی اس جگہ ہو, وہ شادی نہیں ہے. عورت نے آ کر کہا, اللہ کے نبی میرے والد نے میری مرضی کے بغیر شادی کی ہے, میں نہیں چاہتی تھی یہاں پر. آپ نے پوچھا اب بھی نہیں چاہتی؟ کہا نہیں, کہا تمہارا نکاح نہیں ہے. لیکن ساتھ میں عورت کو یہ بھی کہا کہ ولی کے بغیر شادی نہیں ہے, اور ولی کو کہا کہ عورت سے پوچھے بغیر شادی نہیں کر سکتے. صحابہ نے, لوگوں نے سوال کیا, اللہ کے نبی چلو جو مطلقہ ہے, جو بیوہ ہے, وہ پھر کہیں نہ کہیں جب اس سے پوچھا جائے گا تو اظہار کر دے گی, ہاں یا نہ میں بول دے گی. لیکن جو کنواری لڑکی ہے وہ نہیں بول پائے گی, وہ باحیا عورت ہے, اس معاملے میں جرأت نہیں کر سکتی. اللہ کے نبی اس سے پوچھیں گے جواب کیسے ملے گا؟ آپ ہماری ذمہ داری لگا رہے ہیں, آپ ولی کو کہہ رہے ہیں, اس سے جواب کیسے ملے گا؟ آپ نے فرمایا اس عورت کا جواب یہ ہے, اگر وہ راضی ہے کنواری لڑکی تو وہ خاموش رہے گی, اور اگر وہ خاموش ہے اس کا مطلب وہ راضی ہے. اگر وہ راضی نہیں ہوگی تو انکار صراحت کے ساتھ کرے گی, لیکن اجازت کھل کر نہیں دے سکتی. لہذا وہ خاموش ہے, اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے. دو باتیں سمجھ لیجئے, ایک تو یہ اسلام ہے, یہ اسلام نے بتایا ہے یہ عورت ہے, اس کی مرضی ہے, اپنی مرضی کے بغیر یہ شادی نہیں کرے گی, اور ولی کی اجازت کے بغیر بھی نہیں ہوگی, کیونکہ عورت اتنا جانتی اور سمجھتی نہیں ہے معاشرے کو جتنا مرد سمجھتا ہے. اور مرد اس کا خیر خواہ ہے, باپ ہے, بھائی ہے, خیر خواہ ہے, اس کے لیے اچھائی اور بہتری تلاش کرے گا. نمبر ایک. نمبر دو, وہ معاشرہ ایسا تھا جس میں عورت بول نہیں سکتی تھی, ان معاملات کے اندر کہہ نہیں سکتی تھی. اور ایک معاشرہ یہ ہے کہ جہاں پر عورت کھل کر اپنے ماں باپ سے لڑ لے کہ میں نے اس مرد سے شادی کرنی ہے.
یہ تبدیلی کیسے رونما ہوئی؟ ایک دم نہیں ہوئی، آہستہ آہستہ ہوئی۔ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے آئی، فاطمہ بنت عتبہ۔ قرآن میں عورتوں سے بیعت لینے کا تذکرہ ہے، ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں ہے۔ قل للمؤمنات یا ایھا النبی قل للمؤمنات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنات عورتوں سے بیعت لیجئے کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن، شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی۔ آپ نے فرمایا کہ عورتیں زنا نہیں کریں گی۔ وہ عورت چھٹ پٹا گئی، کہنے لگی اللہ کے نبی یہ بیعت ہم سے کیوں لی جا رہی ہے؟ کیا ایک آزاد عورت بھی یہ کام کر سکتی ہے؟ یہ بیعت لینا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اپنا سر پیٹتی رہی۔ آخرکار عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کہا جا رہا ہے بیعت میں وہ الفاظ ادا کر دو۔ تصور میں نہیں تھا۔ اس دور میں یہ کام کرنے والی جو خواتین تھیں وہ اور تھیں، جو معاشرے کی عزت دار خواتین تھیں، وہ تصور میں نہیں تھا۔ اور یہ تصور آہستہ آہستہ ہماری نسلوں کو دیا جا رہا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ کر کے یہ چیز ختم کی جا رہی ہے۔ ایک آدمی سڑک پر کھیلنے کے لیے آ جائے چھوٹا سا پاجامہ پہن کر، فٹبالر فٹ بال کھیل رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، پائچے ٹخنوں سے اوپر کیا گھٹنوں سے اوپر ہو گیا اس کا پاجامہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے ایک گفتگو کی، فرمایا کہ تمہارا سطر ہے، یہ جب بیوی والے معاملات ہوں، میاں بیوی کے یا لونڈی کے یا انسان کے عام طور پہ جو قضاء حاجت کا معاملہ ہوتا ہے تو ہی سطر کھلے، ورنہ نہ کھلے۔ اس کے علاوہ یہ سطر بند رہنا چاہیے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی ٹھیک ہے کسی کے سامنے انسان، ابو داؤد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، برہنہ نہیں ہوتا، اکیلا اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اکیلے کمرے میں بیٹھا ہے، بند کمرہ ہے، کوئی نہیں ہے، تو یہ تجرد، اس وقت تو وہ کپڑا بے لباس ہو سکتا ہے نا، اس وقت تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاللہ احق ان یستحیا منہ، اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا، کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ جہاں مجبوری ہے وہاں اجازت ہے، اس کے علاوہ اللہ سے حیا کرنا سیکھو۔ ایک معاشرہ وہ ہے اور ایک معاشرہ یہ ہے۔ وہ معاشرہ کامیاب تھا، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آئی تھیں، وہ کامیاب ہوئے تھے، عزت دار ہوئے تھے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کر کے۔ یہ معاشرہ ناکام ہے، برباد ہے، ذلت کا شکار ہے اس بنیاد پر کہ ان کے سوچنے میں اور ان کے سوچنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ پھر کامیابی کے دعوے، پھر جنت کے دعوے اور جنت کے حصول کی باتیں فضول لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون